یہ ڈسٹرب ہو جائے. ابھی آپ دیکھیں گے اس میں کتنی زیادہ دماغ کے اندر آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے, آپ کا دماغ بالکل مختل ہو جاتا ہے, جواب دے جاتا ہے, کیونکہ نیند اس کے اوپر حکمرانی کرتی ہے. اسی پر جسم کا دار و مدار ہے, اور جسم کے لیے طاقت مہیا کرتی ہے نیند. یعنی اس کو سلطان الدماغ کہا گیا ہے نیند کو. تو اس میں ہمیں اس طور پر کرنا چاہیے کہ اس میں کون سے صحیح اوقات ہیں, کتنی دیر سونا چاہیے, ابھی آگے چل کر ذکر ہوگا. کتنی نیند لینی چاہیے کہ یہ دماغ ظاہر ہے جسم اسی سے قوت حاصل کرتا ہے. دیکھیے, ضرورت سے زیادہ اگر انسان سوئے اور ضرورت سے کم اگر سوئے, دونوں صورتوں میں جو تحقیق کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے, موت جلدی آ جاتی ہے اس کو. یعنی نہ ضرورت سے کم ہو نہ ضرورت سے زیادہ ہو. عام طور پر جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مثلا بالکل ابھی پیدائشی ہیں, 20-20 گھنٹے سوتے ہیں, 17-17 گھنٹے سوتے ہیں, اور پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں, تھوڑا بچہ اور بڑا ہو گیا ہے تو پھر وہ 10 سے 12 گھنٹے کی نیند لے رہا ہوتا ہے. بعض اوقات 10-10 گھنٹے کی نیند اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. بوڑھا شخص ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ویسے تو وہی ہے جو کہ ایک جوان آدمی کی ہے, یعنی 7 سے 9 گھنٹے کے درمیان, لیکن بوڑھوں کی نیند عام طور پر کم ہو جاتی ہے. لیکن اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ بوڑھوں کو چاہیے, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ سیر ہو کر سوئے, خوب دل کھول کر سوئے. تو بہرحال بوڑھوں کو خیر اس میں ایک الگ فلسفہ بھی میں جاؤں گا تو بہت اس میں ٹائم لگ جائے گا. جب موت کی ہمارے درس یہاں پر چل رہے تھے تو اس میں بھی یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ جسم جو ہے نا وہ پریپیئر کرتا ہے. جب بھی زیادہ تر یہ نوٹ کیا گیا ہے وہ افراد جو اپنی طبعی موت اور اس طرح سے یا بہت سی بیماریوں میں بھی ان کے سونے کا ڈیوریشن بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی وہ زیادہ تر موت سے پہلے جسم کے تمام اعضاء پریپیئر ہوتے ہیں مرنے کے لیے. اور روایات میں اس میں ہم نے وہ بھی بیان کیا تھا اعضاء ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں اور سلام ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ اب ہمارا آخرت میں جا کر دوبارہ ہم ملیں گے. تو ایک اعضاء جسمانی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تو بہرحال عمر رسیدہ افراد کو چاہیے کہ بہرحال یہ سیر ہو کر سوئیں. یعنی روایتوں میں یہ آئے, یہ ضروری نہیں کہ راتوں کو جاگتے رہیں اور ان کو جو ہے وہ کم نیند لینی چاہیے, ایسا نہیں. تو روزانہ 7 سے 8 گھنٹہ یا 7 سے 9 گھنٹہ عام طور پر آج کل کی جو ہماری سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اتنا تو لوگوں کو کم سے کم سونا چاہیے. روزانہ اگر کوئی 5 سے 6 گھنٹے سوتا ہے یعنی اس نیند کے ڈیوریشن سے کم, تو نوٹ یہ کیا گیا ہے کہ اس کی 20% پروڈکٹیوٹی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی روزانہ 5 سے 6 گھنٹے کی نیند لے کے سوئے, مثلا دیر سے سو رہے ہیں, دیر سے سونے کے بعد صبح ظاہر آفس جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے اپنی, یعنی آپ کی صرف 5 سے 6 گھنٹے کی آپ نے نیند کی ہے تو آپ کی 20% جو پروڈکٹیوٹی ہے نا کام کی افادیت وہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی نوٹ کیا گیا اگر 5 گھنٹوں سے اگر آپ کم سوئیں تو 30% پروڈکٹیوٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے. جب بھی وہ بچے جو کہ نیند پوری نہیں ہوئی, رات کو دیر سے سو رہے ہیں, ان کی اسکول میں پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہوتی ہے, وہ افراد جو کہ جابس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کی بھی دماغ کے لحاظ سے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی 30% لیس پروڈکٹیو ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو 7 سے 9 گھنٹے کی نیند پوری کر کے آتے ہیں. تو بہرحال یہ اتنا تو سونے کا ایک ایوریج اس لحاظ سے ہے. اچھا, جانوروں کے لحاظ سے ایسی ذرا بیچ میں ایک چیز آ جائے تو ایک انفارمیشن کے لیے, بہت سے جانور جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ بچوں میں نیند زیادہ ہوتی ہے بہت, اور پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے نیند کی ریکوائرمنٹ کم زیادہ ہوتی ہے, پھر جو بوڑھا ہو گیا ہے تو اس میں اسلام تقاضا کر رہا ہے کہ زیادہ سوئیں. جانوروں کے اندر بھی اسی طرح سے جو سب سے کم سونے والا ایک لحاظ سے وہ یہ جراف ہے, زرافہ جسے کہا جاتا ہے. اور آغا سیستانی نے بھی اس میں احتیاط واجب ہے کہ یعنی اس کی قربانی کے مسئلہ بھی ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا تھا کیا زرافے کی قربانی کر سکتے ہیں اس میں بقرہ عید میں, تو ان کا جواب آیا کہ نہیں, یہ انعام ثلاثہ میں نہیں آتا ہے اور احتیاط واجب کے طور پر اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے اور یہ ویسے بھی جائز بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ 2 گھنٹے سوتا ہے ٹوٹل 2 گھنٹے سوتا ہے. یعنی اللہ نے جانداروں کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں کر رکھی ہیں. ہاتھی جو ہے وہ صرف 3 گھنٹے سوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں سوتا, یعنی باقی مسلسل جاگتا رہتا ہے. اچھا, رات کو جو بہت زیادہ سوتا ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں وہ ایسے عمل کو کھو دیتا ہے جس کی تلافی وہ دن میں نہیں کر سکتا. بہت زیادہ سونا ریکمینڈڈ, جتنا آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ سونا,
تو یہ بہت ساری چیزیں. اچھا رات کو اگر جس وقت آپ نارمل طریقے سے سوئیں اور اس کے بعد فجر سے پہلے کچھ اٹھ کے اپنی عبادت کے اندر اس کو لگائیں. نوافل جو انسان نہیں پڑھ پاتا ہے, نوافل فجر قضا ہو جاتے ہیں اس کے فجر کے بعد. عام طور پہ لوگ فجر جو نمازوں کے بھی عادی ہیں فجر کے بعد اٹھتے ہیں جب فجر کا وقت آ چکا ہوتا ہے, جبکہ سحر خیزی اس قدر ہم یہاں پہ ایک درس بھی ہو چکا ہے سحر خیزی کے فضائل کے اوپر. یعنی سمجھیں کہ نماز فجر سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ سحر خیزی کہلاتا ہے. اس میں علم کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں, توفیقات کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں, رزق کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں. اس موقع پر انسان جو ہے پڑا سو رہا ہو یا مثلا ایسی بس اپنے موبائل فون کے اوپر جو اسکرولنگ کرتے ہوئے اس ٹائم کو گزار رہا ہو, تو آپ یعنی وہ سب وہ توفیقات کو اپنے اس سے کھو دیتا ہے. تو رات کو بہت زیادہ سونے کے معنی یہ ہیں کہ یعنی یا تو آپ لیٹ سو رہے ہیں, آپ نہ نماز شب کے لیے آپ اس کے افضل اوقات میں اٹھ پا رہے ہیں, نہ نوافل کے لیے اٹھ پا رہے ہیں. رات کا وقت کتنا اس کو کیا گیا ہے کہ رات کو انسان کچھ نہ کچھ وقت عبادت کے لیے گزارے, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور 3 کام ایسے ہیں جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. ایک تو رات کو عبادت